اس صورت کے اندر قیامت کا نام حاقہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حاقہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ حق ہے، سچ ثابت کرنے والی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اچھائی برائی کو، جھوٹ سچ کو، نفع نقصان کو بالکل ثابت کر دے گا۔ الحاقۃ ما الحاقہ کئی معنی لیے ہیں، ہو چکنے والی، ثابت ہونے والی۔ پھر کہا ما الحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، اور پھر کہا وما ادراک ما الحاقہ تجھے کیا معلوم کیا ہے ثابت ہونے والی۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ انسان اتنا بالکل بھول گیا ہے کہ قیامت کو اس طرح اپنے پیچھے ڈال دیا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اس کو سچ نہ مانا، ان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں ہی کیا کیا۔ اصل بات یہ ہے، ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چلے گا جو مرنے کے بعد ہوگا میدان قیامت میں۔ وہاں انسان کے اپنے اپنے اعمال ہوں گے۔ کسی نے ساری زندگی نیکوکاری، متقی، پرہیزگاری، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں گزاری، اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ کچھ اور ہے۔ اور کسی نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے توڑنے میں، خواہشوں کو پورا کرنے میں گزاری، اس کا مقام ٹھکانہ کچھ اور ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ ایمان والے کا ہوگا۔ ایمان والا جو نہ ہو، خواہ اس کی کتنی ہی نیکیاں ہوں، اس کے ذہن کے اعتبار سے کتنی اچھائیاں ہوں، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سب بیکار ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور اگر ایمان سلامت رہا اور خواہ کچھ اس کے زندگی میں برائیاں بھی تھی، تو یا تو وہ توبہ کر کے مر گیا، پاک صاف پہلے ہی ہو گیا، اور اگر توبہ کا موقع بھی نہ ملا لیکن خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس کا کام بن جائے گا۔ پہلے میں آپ کو ایک بات اور سناؤں۔ تنبیہ الغافلین کتاب کے اندر ایک سوال قائم کیا گیا، کیا ایمان ملنے کے بعد بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو، ایمان کا تحفہ مل گیا ہو، تو پھر بھی ایمان سے محروم ہو سکتا ہے؟ وہاں جواب لکھا ہے کہ 3 وجوہات کی بنا پر ایمان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، ملنے کے بعد بھی ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پاتا۔ پہلی چیز وہاں یہ لکھی ہے کہ جو آدمی ایمان پر شکر گزار نہ ہو، جو نعمت اللہ نے ایمان کی دی ہے اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتا، نہ اعمال سے، نہ فعال سے، نہ اقوال سے، نہ زبان سے، یہ ناشکری اس کو ایمان سے محروم کر دے گی۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سارے کے سارے اعمال کو کریں، خواہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، اچھے اخلاق ہو، برائیوں سے بچنا ہو، جھوٹ سے بچنا ہو، سچ بولنا ہو، ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہے ایمان کی شکر گزاری۔ اور بالکل کم سے کم درجہ یہ ہے ایمان کی شکر گزاری کا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب بھی احساس ہو کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ زبان سے الحمدللہ کہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے بڑی بہترین چیز سے نوازا۔ اور ایسی الحمدللہ زبان سے نکل جائے کہ جس طرح آدمی گرمی میں پیاس سے تڑپ رہا ہو،
پیاس کی شدت ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مل جائے اور اس میں روح افزا بھی ہو تو کیا کہنے، 2 گھونٹ 1 گھونٹ پینے کے بعد ہی آٹومیٹیکل الحمدللہ نکلتی ہے۔ اس سے بھی اچھی الحمدللہ اس پہ نکلنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ناشکری اگر ہوگی ایمان ملنے کے بعد تو ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، ایمان ملنے کے بعد بے خوف ہو جائے، بالکل مطمئن ہو گیا، بس اب مل گیا، اب پکا ہے، اب یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے ایمان چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے دوزخ کے گڑھے میں ڈال دے، قبر کو میرے لیے تنگ کر دے۔ ڈرتا رہے اللہ سے، بے خوف اگر ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم بالکل ہو گیا، تو یہ بے خوف ہونا بھی اس کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف بٹھا دے۔ تیسری چیز اور زیادہ اہم ہے جو لکھی کتاب کے اندر، کہ ناحق اگر بلا وجہ کسی کو ستا دیا، ظلم کسی پر کر دیا بلا وجہ، تو مظلوم کی آہ کیچڑ میں آگ لگا دیتی ہے۔ مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے، اور مظلوم کے لیے وہ مسلمان کافر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کافر ہو یا کتنا ہی بڑا اللہ کا نافرمان ہو، ظلم اگر اس پر ناحق بلا وجہ ہوا ہے تو اس کی آہ 7 آسمانوں کو چیر کر سیدھی اللہ کے عرش کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی سنوائی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی دل میں بالکل ہمیشہ رہے کہ ہمارے ہاتھ سے، زبان سے، کسی بھی اعتبار سے کسی پر ناحق ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہو جائے تو معافی طلاق کر لو، چونکہ اگر اس تھوڑی سی بات کی وجہ سے ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو میری تو ساری زندگی ڈھیر ہو گئی، آخرت کی جو زندگی لامحدود ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، میں تو سارا کا سارا برباد ہو جاؤں گا۔ تو شکر گزاری بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اور اپنے ہاتھ سے، زبان سے کسی بھی اعتبار سے ظلم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے پکا سچا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ ہاتھ سے کسی کو ستاتا ہو، نہ زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہو۔ اور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جائے مد مقابل کے سامنے۔ خیر بہرحال، تو سورہ حاقہ کی چند آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یعنی قیامت کا واقع ہونا سچ اور حق ہے، اس پر ہمارا یقین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جس کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اس کا ایمان ناقص نامکمل۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اچھا برا، کتنا کھائیں گے، کتنا پہنیں گے، کتنا سوئیں گے، کتنا زندگی جئیں گے، کیا ہم کو ملے گا، کیا آسانی، کیا راحتیں، کیا سکون، کیا اطمینان، یہ سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ جنت جہنم حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنا بھی سب کو ہے، جو موت سب کی روح قبض کرتی پھر رہی ہے صبح شام دن رات، اس کو بھی موت آنی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی ذات باقی رہنے والی ہے نہیں۔ تو جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، سورہ حاقہ کی شروع کی چند آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے، ثابت ہونے والی تجھے کیا معلوم کیا ہے ثابت ہونے والی، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود قوم عاد نے جھٹلایا تھا۔ یہاں قاریہ کہا کا قیامت کو، قاریہ کہتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی، آدمی کو متنبع کرنے والی، جھنجھوڑ دینے والی، اکھاڑ دینے والی، یہاں قاریہ کہا۔ قوم عاد قوم سمود نے جھٹلایا تھا قیامت کو، تو پھر کیا ہوا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو بہرحال قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا ایک سخت آواز کے ذریعے۔ ایسی آواز تھی وہ، اتنی تیز
آپ چھوٹی سی آواز اگر سن لیں، کوئی چھوٹا سا سامان گر جائے رات میں، برتن، تو آدمی چونک جاتا، گولی کی آواز سن لے تو گھر سے باہر آ جاتا۔ کتنی تیز آواز تھی وہ کہ زمین بھی پھٹنے لگی تھی، بس اس تیز آواز سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ اور قوم عاد، پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، یہ قوم عاد قوم ثمود کا حال کیسا تھا۔ اصل بات دیکھو، یہ سمجھو آج کا جو دور چل رہا ہے نا، اتنا انسان اللہ کو بھول گیا اور بالکل غافل ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ترکی میں کیا ہوا، آپ تو سب چلاتے ہیں بڑے بڑے موبائل، خوب نیوز دیکھتے ہیں اخباروں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے تھوڑے جھونکے ہیں۔ کافی سالوں پہلے گجرات کے اندر 30 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا، اونلی 30 سیکنڈ، اور 30 سیکنڈ میں وہ پریشانی اور دشواری، اتنے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے تھے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں یہاں جب نافرمانی، سرکشی، گناہ زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر سب پر جھاڑو پھرتی ہے، پھر میری آپ کی نمازیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ سب کو سدھرنا ضروری ہے تو جان بچ سکتی ہے۔ اللہ کا جو یہاں انٹر چلتا نا دنیا میں، اگر کوئی سوچے 10 آدمی تو ہمارے یہاں پکے سچے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خوب اللہ اللہ کرتے ہیں، تو ان 10 کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، پھر ایک کی بھی نہیں ہوتی، نہ 20 کی ہوتی۔ اس لیے سب کو سدھرنا ضروری ہے تو جان بچ سکتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا باہر کا معائنہ کریں، اپنی بستی کا، اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا، سود، بیاج، سٹا، جوا، نشہ، زنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی کی بات یہ ہے، جس کی اولاد اس کی ماتحتی میں ایسے جرم کر رہی ہو، وہ مطمئن ہوا بیٹھا ہے۔ یقین مانو کل سوال ہوگا باپ سے اولاد کے بارے میں۔ اب سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، بکری کا چرواہا بکری کے ریوڑ کو لے کر جنگل میں جائے اور بکری دوسرے کے کھیت میں گھس جائے تو سوال بکری سے نہیں ہوتا، بکری چرانے والے سے ہوتا، مقدمہ بکری چرانے والے پر دائر ہوتا۔ آپ کی بکری اس کے کھیت میں گئی کیوں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، حدیث میں صاف ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ تو فکر ہے کہ کام بیٹا کر رہا تھا اور ایک دن کام پر نہیں گیا، آج کیوں نہیں گئے بھائی تو؟ یہ سوال نہیں کہ آپ 20-30 سال کی عمر ہو گئی، کیا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی میں نمازیں کتنی پڑھی، سال بھر میں رمضان آتے تھے کتنے روزے رکھے، حج فرض ہو چکا تھا کیا کہنا، یہ سارے سوالات ہیں۔ تو دیکھو قوم عاد قوم ثمود کیسے تھے۔ قوم عاد قوم ثمود اتنے طاقتور تھے، 50 60 فٹ کے ہوتے تھے وہ لمبائی میں، 900 1000 1200 1300 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ نزلہ، کھانسی، زکام، بخار تو ان کے پاس بھی نہ گزرتا تھا، بیمار نہیں ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر عمدہ مکان بناتے تھے وہ، اور وہ یوں کہنے لگے من اشد منا قوہ، کیا دنیا میں ہم سے طاقتور بھی کوئی ہے؟ یہ کہتے تھے وہ یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کیا دنیا میں ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ ایسی بات کہتے تھے۔ بتاؤ آج کہاں ہے وہ؟ جب ہوا چلی تھی تیز و تند ہوا، وہ 8 دن اور 7 رات چلی تھی، لکھا بدھ کے دن کی صبح سے اگلے بدھ کے دن کی شام تک، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن کی صبح سے اگلے جمعے کے دن کی شام تک چلی تھی وہ۔ تو اگر کوئی کسی پہاڑ کی غار میں بھی چھپا
تو ہوا نے اس کو وہاں سے نکالا، اور پہلے وہ ہوا دیہاتیوں پر آئی جو گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے، گاؤں والوں کو، گاؤں کی پوری بستی کو آسمان پر اٹھایا۔ شہر والوں نے سمجھا کہ ایک کالا بادل ہے، بارش برسنے والی ہے، چونکہ قحط سال آ گئی تھی، بارش برسی نہیں تھی، اور اللہ نے ان کو اس طرح دے کر مارا کہ سروں کا تو پتہ ہی نہیں تھا، بھیجے باہر ہو گئے تھے نکل کر، اور وہ اس طرح پڑے تھے جیسے کھجور کا تنا پڑا ہوتا، 50-50 60-60 فٹ کے تھے وہ۔ اور آپ دیکھو فرعون، قارون، حامان کیسے کیسے مالدار چلے گئے۔ موت جب آتی ہے تو وزیر، فقیر، امیر، غریب، مالدار، ولی، قطب، ابدال، امام صاحب، قاری صاحب، مؤذن صاحب، کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ کسی کے وہاں کوئی سنوائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے دنیا میں رہنے کا ایک موقع دیا کہ آپ اپنی زندگی بنا کر کیسے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اللہ نے یہ دل دیا اچھے برے کا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا۔ روایت میں آتا کہ میدان قیامت میں ایک باپ اپنے چہیتے بیٹے کے پاس پہنچے گا، میں پریشان ہوں اور مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ باپ ساری باتیں رکھے گا زندگی کی، بیٹا بھی ساری باتیں بتائے گا، لیکن وہ یہی کہے گا کہ نہیں، آج میرے پاس نیکی نہیں ہے، مجھے بھی یہ خطرہ کہ میرے پاس نیکی کم نہ پڑ جائے۔ بیوی کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، اور دوست و احباب کے پاس جائے گا، سب کا یہی جواب ہوگا، سب نفسا نفسی کا عالم میں ہوں گے، وہاں صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ ایک بات اور بتا دوں اور پھر بات پوری کر رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آ چکی ہے، دنیاوی معاملات میں ہم لوگ حقوق العباد میں بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور میدان قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، میری، آپ کی، سب کی، ساری دنیا کی، خواہ وہ کتنا ہی امیر، غریب، ولی، قطب، ابدال ہو، وہاں حقوق العباد کا ضابطہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، ناحق ظلم کیا، غلط طریقے سے لے لیا، اس کو گالی دی، ستایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیک اس کو دلوائیں گے۔ نیکی نہ ہوں گی تو اس کے گناہوں کا ٹوکر اس کے سر پر ہوگا۔ تو وہاں تو نظام ایک الگ ہے، نیکوں کا راستہ الگ اور بروں کا راستہ الگ۔ لیکن دنیا میں جب کوئی آفت اور پریشانی آتی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی عذاب آتا ہے، تو یہاں سب کا ایک ہی ہوتا۔ اس لیے آپ سب یہاں سے نیت کر کے اٹھیں، اب تک جو زندگی جیسی گزری گزر گئی، دل سے پکے سچی توبہ کرنا، ہم انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، معاف فرمانے والے، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ ماحول سازگار ہو جائے گا، آپ کی، میری، سب کی زندگی سنور جائے گی، آنے والی نسلوں کا مستقبل سدھر جائے گا۔ خاص طور سے اس وقت کا نوجوان بہت غلط راستے پر جا رہا ہے، جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، اس پر اپنے بزرگوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، حکومت کی بڑی نظریں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کام میں لیں گے۔ اور آپ نے اب سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پڑھو، انہی لوگوں نے کام کیا ہے۔ اس لیے تھوڑی بات کہنی، زیادہ سمجھنی، آپ سب اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔